میرے ساتھ فیصل آباد کے مشہور بزنس مین اور پاسبان آئی ٹی گروپ کے میجر شاہ نواز جو کہ چیئرمین ہیں پاسبان آئی ٹی گروپ کے، وہ موجود ہیں اور ان کے ساتھ ان کے داماد زاہد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم آپ دونوں کو، پروگرام میں خوش آمدید۔ میجر صاحب، آپ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ فیصل آباد کے لیے ایک نیا اور واحد مارننگ شو ہم نے شروع مارننگ شوز ہیں اور یہ ایک بڑی اچھی ابتدا ہے، کیونکہ صبح گھروں میں لیڈیز کو بھی فرصت ہو جاتی ہے اور کچھ اور جگہ پہ بھی فرصت ہوتی ہے تو وہ ان شوز کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس میں اپنے شہر کی خبریں زیادہ ہوتی ہیں، لوگ اس کو زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں۔ بالکل، زاہد صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بالکل اسی طرح جی، کہ فیصل آباد میں یہ آپ نے جو انٹروڈیوس کرایا مارننگ شو، اس کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ لوگ میکسیمم انٹرٹین ہوں، اپنی سٹی کے متعلق ان کو انفارمیشن ملے، نہ کہ ان کو جنرل انفارمیشن ملے ہول کنٹری کی، ان کو اسپیشلی فیصل آباد کے جب متعلق ملتی ہے تو ان کو انفارمیشن ملتی ہے ہماری سٹی میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کے لیے ہمارا یہی مقصد ہے کہ لوگوں کو باقی نیشنل ٹی ویز پہ پتہ چلتا رہتا ہے ملک میں کیا چل رہا ہے، لیکن یہ خاص طور پر ہم فیصل آبادیوں کے لیے کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ موسم کیسا رہنا ہے، ان سے مطلب ریلیونٹ جو بھی انفارمیشن ہے فیصل آباد سے ان کو دی جاتی ہے۔ اچھا میجر صاحب، آپ کا تعلق آرمی سے رہا جی، اور آئی ٹی میں انٹرسٹ آپ کو کیسے ہو گیا تھا؟ ویسے تو میں نے فوج کی سروس 24 سال کی ہے، ماشاءاللہ، ظاہر ایک ریٹائرمنٹ ڈیٹ ہوتی ہے، جی، ہمیں پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو میں نے ریٹائر ہو جانا، ٹھیک ہے، تو اس سے کوئی 1.5-2 سال پہلے میں نے کمپیوٹر خرید کے اس کو سیکھنا شروع کر دیا۔ اچھا، تو اس طرح جب 1991 میں جولائی کے اینڈ پر میری ریٹائرمنٹ ہوئی تو میں نے فیصل آباد میں آتے ہی کمپیوٹر کالج کھول لیا، 4 کمپیوٹرز رکھ کے اور اس کا ٹریننگ کا بندوبست شروع کیا۔ اچھا، سٹائل رکھا وہ آرمی والا کہ بالکل ڈسپلن کے ساتھ 4 کمپیوٹر ہیں تو ایٹ اے ٹائم 4 ہی اسٹوڈنٹ ہوں گے اور 2 گھنٹے کے بعد کلاس چینج ہو جائے گی۔ وہ کرتے کرتے 4 سے 8 ہوئے، 8 سے 16 ہوئے، 16 سے 32 ہوئے، وہ ہمارا ایک ٹائم میں تقریباً 100 کمپیوٹرز کے اوپر ہمارا کالج جو ہے وہ آپریٹ کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ اللہ نے کرم کرنا ہوتا ہے، تو میرا ایک بیٹا ہے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اس وقت تک جب میں ریٹائر ہو کے آیا ہوں تو سارے بچے ابھی اسکول میں اور کالج میں تھے، تو اس کے بعد بیٹی میری پہلے یہاں پہ پنجاب میڈیکل کالج میں فیصل آباد میں ہی گئی، پھر 2 سال کے بعد بیٹا بھی میڈیکل کالج چلا گیا اور اس کے 3 سال بعد چھوٹی بیٹی بھی میڈیکل کالج سے گئی۔ ماشاءاللہ، 3 بچے آپ کے میڈیکل کالج میں۔ لیکن ہوا یہ کہ جب میرا بیٹا میڈیکل کالج میں گیا ہے تو انہی دنوں میں اس نے آئیڈیا دیا کہ پاپا آپ پڑھاتے ہیں جو کچھ پاکستان میں چلتا ہے، آپ دیکھیں کہ امریکہ میں کیا پڑھاتے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ اس کو دیکھیں۔ میں نے اس کو دیکھا، اس کے لیے اپلائی کیا اور آسٹریلیا سے اس کے جو انچارج تھے ہمارے مسٹر ٹونی ہیریسن، وہ ہمیں سرپرائز وزٹ کے لیے آ گیا کہ آپ افیلیشن مانگ رہے ہیں تو میں آپ کا ادارہ دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، وہ آ گیا جب تو اس کو ہم نے اپنا ادارہ دکھایا، وہ بھی بیٹھا ہی تھا تو اتنے میں میرا بیٹا میڈیکل کالج سے میرے کالج پہنچ گیا، اس کے ہاتھ میں گاؤن تھا اور گلے میں اس نے اسٹیتھوسکوپ لٹکائی ہوئی تھی، تو وہ جب تعارف ہوا تو وہ بڑا خوش ہوا کہ آپ کا بیٹا پڑھ رہا ہے میڈیسن میں اور یہ آپ کے کالج میں بھی ٹائم دیتا ہے۔ تو پھر اس نے بتایا کہ میری جو وائف ہے وہ میڈیکل ڈاکٹر تو نہیں ہے لیکن وہ میڈیکل ٹیکنیشین ہے۔ اچھا، تو وہ بہت ہی امپریس ہوا اس کام سے، کچھ ہمارا سیٹ اپ بھی اچھا تھا اور وہ یہیں بیٹھے بیٹھے ہی اس نے ہماری اپروول دے دی کہ آپ کا میں افیلیشن کی اپروول دے رہا ہوں، اور اس نے یہیں بیٹھے بیٹھے ہی ان کو میسج کر دیا آسٹریلیا میں کہ ان کو جو اپروول کا لیٹر ہے وہ ان کو فوراً بھیج دیں، کچھ یہاں سے سامان بھی آنا ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں امریکن کورسز پڑھانے کی اور ان کا ایگزام سینٹر کی پرمیشن ملتی، تو ہم نے لاہور سے اس کے ٹیچرز ارینج کیے، تو میرا بیٹا جو ہے وہ میڈیکل کالج سے فارغ ہونے کے بعد 2:15 بجے میرے پاس آ جاتا ہے اور 8 بجے تک وہ بھی اس ٹیچنگ میں حصہ لیتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا زاہد صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ میجر صاحب، آرمی کے لوگ ایسے کانسیپٹ ہے کہ بہت سخت ہوتے ہیں، اسٹرکٹ ہوتے ہیں،
اور ماشاءاللہ بڑے کامیاب بزنس مین ہیں، تو کس حد تک کامیاب سسر رہے؟ یہ آپ کے سسر جی جو ہیں وہ کافی زیادہ سخت ہیں یا خوش مزاج ہیں؟ میرے خیال میں جو کانسیپٹ بنا ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک بنا ہوا ہے، لیکن یہ کانسیپٹ میرے خیال میں گھر سے باہر ہوتا ہے، گھر کے انسائڈ ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں پہ آرمی کے اسپیشلی میرے خیال میں بڑا اچھا ماحول اور فرینڈلی ماحول چلتا ہے، تو اس لیے ٹوٹلی جو ماحول ہمارے گھر کا وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے اگر آپ کمپیئر کریں تو آؤٹ سائڈ سے۔ تو آؤٹ سائڈ یہ اسٹرکٹ ہیں، اپنے ایک جو ویلفیئر کا ادارہ رن کر رہے ہیں اس کو بڑا اسٹرکٹلی رن کر رہے ہیں، وہ بہت کامیابی سے رن کر رہے ہیں۔ اگر یہ اسٹرکٹ نہ ہو تو وہ تو ادارہ ہمیں پتہ نہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، تو جب اس لیے ان کو ساری انفارمیشن ہوتی ہے کہ ہم نے کس سٹیپس کے ساتھ موو کرنا ہے اور کہاں کہاں پہ لوگ ورکنگ نہیں کر رہے، تو ان کی ہر چیز پہ نظر ہے، ان کی ہر چیز پہ نظر ہے۔ اچھا، کیونکہ میجر صاحب ہیں تو کیا آپ کا رشتہ جب ان کی طرف ہوا، جب آپ کا رشتہ جڑا ان سے، تو انہوں نے آپ سے کیا انٹرویو کیا تھا؟ میرے والدین نے یہ میرے رشتہ ان سے کیا تھا، تو اس میں میری کسی قسم کی انوالومنٹ نہیں ہے۔ اچھا اچھا، تو یہ ادھر سے شہلا کی طرف سے یہ تھے انکل آنٹی تھے اور میرے والد، انہوں نے آپس میں ڈسکشن کی اور مجھے اور ان سے مطلب آپ سے کوئی سختی والا کوئی غصے والا انٹرویو نہیں ہوا؟ رشتوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ نہیں، تو وہ ذرا میجر صاحب ہے نا، اس لیے میں پوچھ رہی تھی کہ کہیں آپ سے سختی والا انٹرویو تو نہیں کیا۔ آپ بتائیے گا کہ جب آپ کو رشتہ کرنا تھا، تو جب آپ نے رشتہ کرنا تھا آپ کیا سوچتے تھے اپنے داماد کے بارے میں، اور ماشاءاللہ آپ کے داماد ویسے ہی ہیں جیسا آپ چاہتے تھے؟ میں تھوڑی سی یہاں سے بتا کروں گا کہ میری وائف جو ہے وہ MA BEd بھی ہے جی ماشاءاللہ، اور سابقہ لیکچرر بھی ہے۔ اچھا، گورنمنٹ کالج میں وہ لیکچر بھی رہی ہیں، تو آرمی کی سروس چونکہ ٹرانسفر بہت زیادہ ہوتی ہیں تو اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ سروس چھوڑی۔ ٹھیک ہے، تو بچوں کی ایجوکیشن کی طرف ان کا بڑا دھیان تھا۔ میں تو اپنے کام میں بزی رہتا تھا، یہاں آ کے بھی اپنے کام میں بزی تھا، تو جو ان کو میڈیکل کالج میں بھیجنے کے ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو جب ان کے ساتھ ہمارا تعلق بنا ہے تو اس وقت میری بیٹی جو ہے وہ میڈیکل کالج سے فارغ ہو چکی تھی، اور وہ میرے پاس آفس میں بیٹھتی تھی، بلکہ اس کے بیٹھنے سے میں ذرا تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گیا، تو وہ تمام جو افیئرس تھے کالج کے، بچوں کی ایڈمیشنز ہیں، کسی کو کوئی رائد دینی ہے، اس کو وہی دیکھتے تھے۔ تو ان کے والدین سے ہمارا رابطہ ہوا، ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور پھر ایک دفعہ ہم نے اس کو بھی وہاں پہ بلایا کہ یہ ہمارا کالج کا سیٹ اپ دے لیں، ہم بھی اس کو دیکھ لیں۔ تو وہیں فارمل سی گفتگو ہوئی ہے، لیکن ہماری فیملی میں اسٹرکچر یہ ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ اتنے فرینڈلی ہیں کہ ہر وہ بات جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ بچوں کے ساتھ بھی ہم شیئر کرتے ہیں، یہ بہت اور ضروری ہے، بچے بھی ہمارے ساتھ اسی طرح ہے ریلیشنز کی۔ ابھی کل رات کو ایک پروگرام لگا ہوا تھا، اس میں تارڑ صاحب بیٹھے تھے، مستنصر فین تارڑ صاحب، تو وہ کہنے لگے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ پورا شیئر کرتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں، بڑا فرینڈلی ہوں۔ تو میں نے اسی وقت بیگم سے کہا کہ جتنا یہ بتا رہا ہے اس سے زیادہ تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، کہ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ بھی پوری لائف کو انجوائے کیا ہے، اور اب گرینڈ چلڈرن کے ساتھ اس سے بھی زیادہ انجوائے کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میجر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور ان کے داماد زاہد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین ان سے بہت ساری باتیں کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ میجر صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ میں نے دیکھا ہے کہ گاڑیوں کا ماشاءاللہ آپ کو کافی شوق ہے۔ گاڑیوں کا شوق دراصل میرے بیٹے کا ہے۔ اچھا، جب سے بزنس میں کامیابی ہوئی ہے تو بیٹے کو پھر شوق آیا، تو اس نے پوچھا کہ پاپا یہ BMW کا پتہ کریں۔ اچھا، تو میں اتفاق سے جب دفتر گیا تو میرے پاس نیوز ویک میگزین بھی آتا تھا، ٹائم بھی آتا تھا، اس میں دونوں میں سے کسی ایک میں ایڈورٹائزمنٹ تھی کہ پاکستان میں BMW نے شو روم کھول لیا ہے، اور اسلام آباد کا ایڈریس بھی دیا ہوا تھا۔ میں خیر وہ میگزین گھر لے آیا، میں نے وہی میگزین بیٹے کے سامنے رکھ دیا، تو میں نے کہا پاپا کال کریں، ان کو کال کیا، انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس 2 گاڑیاں کھڑی ہیں اور باقی گاڑیاں جو ہے وہ کراچی میں ہیں، آپ آ کے دیکھ لیں۔ تو ہم ایک دن کے وقفے کے بعد میں، بیگم، میرا بیٹا، دونوں بیٹیاں اور زاہد صاحب، ان کی شادی ہو چکی تھی، یہ ہم 2 گاڑیوں میں وہاں ہم اسلام آباد پہنچ گئے۔
تو میں اور بیگم تو ہم بیٹھ گئے, ہمیں وہ چائے وائے انہوں نے بڑی اچھی سرو کی. تو میں نے کہا اچھا تو کہ بڑی گاڑی دیکھنی ہے تو یہ چائے اچھی سرو کر رہے ہیں. بالکل. تو میرا بیٹا اور زاہد صاحب یہ دونوں جو ہے نا وہ گاڑی میں گھسے ہوئے ہیں, اسٹیئرنگ پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, انجن دیکھ رہے ہیں, ڈگی دیکھ رہے ہیں, ایک ایک فنکشن اس کا سمجھ رہے ہیں. تو تھوڑی دیر بعد کہنے لگا بیٹا کہ پاپا یہ گاڑی ہم نے خرید لی ہے, اس کو پیسے دے, ہم یہ لے کے جا رہے ہیں. تو وہ ساتھ ہی بینک تھا, میں وہاں سے ڈرافٹ بنا کے واپس آیا تو کہا یہ جو ساتھ کھڑی ہے ہم نے یہ بھی خرید لی ہے, یہ میں اپنی بہن کو دے رہا ہوں جو کہ ان کی مسز ہے. لیکن جو ہم نے قدر پسند کیا ہے وہ کراچی کھڑا ہے, وہ 2 ہفتے میں وہ گاڑی آ جائے گی. تو اس طرح سے نا وہ گاڑیوں کی ابتدا ہو گئی اور وہ اس میں بیٹے نے ہمیں دے دی گاڑیاں. اور اس نے پھر Z4, ہم سنتے ہیں فیصلہ آباد میں گاڑیوں کے لیے آپ بڑے مشہور ہیں. Z4 جو ہے وہ BMW کی ہی ریسنگ کار ہے چھوٹی, پھر اس کے لیے وہ 1 مہینے کے بعد وہ اس کے لیے خریدی. تو یہاں سے یہ شوق جائے جس پہ. میرے خیال میں ہم فرسٹ کسٹمر تھے ان کے فرسٹ کسٹمر تھے. ان کو کسی نے فیصلہ آباد سے بڑے بزنس مین نے فون کیا تھا کہ ہم آ رہے ہیں. وہ تو گئے نا, ہم اتفاق سے چلے گئے. اچھا آپ بھی بزنس مین تھے, وہ بھی بزنس مین تھے. وہ یہی سمجھے کہ جن کا فون آیا تھا وہی ہے. اچھا اس لیے انہوں نے آپ کو وہ چائے بڑی چائے ارینج کی ہوئی تھی. اچھا تو صحیح ہے. اچھا میں نے سنا ہے اور مجھے یہ پتا ہے کہ خدمت خلق میں آپ کا بہت اہم ایک قدم ہے, آپ کا ایک ادارہ ہے جو آپ چلا رہے ہیں لوگوں کی مدد کے لیے, ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ہے آپ کا. اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا. اس کے ایسے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہ کرم کیا تو خیال آیا کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم نہیں ہے ان کو پڑھائی کے بھی مسئلے ہیں, ان کو جاب کے بھی مسئلے ہیں. تو اس سلسلے میں کیا کیا جائے. تو سب سے پہلے تو ہم نے راشن کی ڈسٹریبیوشن کا سسٹم شروع کیا اور 2500 خاندانوں کو ہر ماہ جو ہے وہ راشن جاتا تھا, لیکن اس کا آؤٹ پٹ کچھ نہیں تھا. تو لوگ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو رہے تھے. تو پھر ہم نے گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی میں موٹر سائیکل میکینک کی کلاس اپنے خرچے پہ وہاں پہ چلوائی. پہلے میں 23 بچے گئے, پھر 20 بچے گئے, پھر 20 بچے گئے. تو یہ ان کی رفتار جو تھی نا وہ کورس چلانے کی بڑی سلو تھی کیونکہ وہ اپنے نارمل کورسز بھی چلا رہے تھے اور ہماری ڈیمانڈ پر یہ ایکسٹرا کورسز چلا رہے تھے جس کا خرچہ میں دے رہا تھا. تو پھر ایک جگہ ہم نے خریدی 33 مرلے, جہاں پہ آج کل یہ مچھلی فارم چوک تھا, اس کا نام گورنمنٹ نے پاسبان چوک کر دیا ہے, اس کے ساتھ ہے جگہ. تو وہ اب جس جگہ پہ یہ سینٹر چل رہا ہے وہ 8 کنال میں وہ جگہ ہے اور 3 کنال اس کا ایڈمنسٹریٹو ایریا ہے. اور جیسے جیسے اس کام میں ہاتھ ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے کام میں بھی بہت برکت دی ہے. تو انکم جو ہماری بزنس انکم ہے وہ بھی انکریز ہوئی. تو اب تقریباً 250 اسٹوڈنٹس 250 بچے میرے پاس فری آف کاسٹ ٹریننگ کرتے ہیں. ان کو یونیفارم دیتا ہوں, ان کے ڈیلی شو پالش کا بندوبست ہے, ماہانہ ان کی ہیئر کٹنگ ہے, اور مسجد میں نماز تو وہ زور کی پڑھتے ہی ہیں. اس کے علاوہ ایک پیریڈ جب جو ہے وہ مفتی صاحب کے پاس دینی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی. ان کو دوپہر کا کھانا بھی کھلاتا ہوں اور میں بھی کئی دفعہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں. اچھا قدم ہے آپ کا. اور ان کو 2-2,500 روپے کا راشن ماہانہ بچوں کو دیتا ہوں تاکہ گھر والے بھی خوش ہو جائیں کہ بچے کام کریں. صحیح, بہت اچھا. آپ کو اللہ اس کا انشاءاللہ ضرور اجر دے گا. میجر صاحب آپ کے لیے ایک کال بھی ہے تو میں ان سے بات کرنا چاہوں گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میڈم طارق بشیر بات کر رہا ہوں گریس پبلک اسکول سے. جی طارق کیا حال ہے آپ کا؟ جی اللہ کا شکر. آپ سنائیں میڈم کیسی ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں. طارق کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میجر شاہ نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں. میجر صاحب سے میڈم میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان کا پہلے جو پاسبان کمپیوٹر کالج چل رہا تھا اس کے اندر بہت ایکسپینسو جو ایجوکیشن تھی, اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اب یہ ٹیکنیکل کالج بنایا ہوا جو فری آف کاسٹ ہے اور وہ بچوں کی ہیلپ کے لیے کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ٹیکنیکل کالج انہوں نے بنایا ہے جس میں بچوں کو فری آف کاسٹ ایجوکیشن, راشن اور یونیفارم, بکس, ساری چیزیں پرووائڈ کریں, اس کا مین مقصد کیا تھا ان کی نظر میں؟ کیونکہ فورن فنڈنگ اکٹھی کرنی تھی کہ یا جو ان کے اپنے وسائل ہیں اس میں جو ہے پاکستان میں جو نوجوان نسل ہے اس کو بہتری لانے کے لیے. یہ تھوڑا سا میں میجر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ ان کا کیا مقصد کا کاج تھا. جی ٹھیک ہے طاہر, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. میجر صاحب. جی یہ چونکہ کام جو میں کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے یہ بہت بڑا ہے تو بہت لوگوں کا یہ خیال جاتا ہے کہ کہیں سے ان کو فنڈز آتے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ کہیں سے ہم ایک پیسہ بھی نہیں لیتے, اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ لوکل لوگ بھی ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ جی ہمارا بھی اس میں آپ حصہ ڈال لیں. لیکن یہ ٹوٹل میری فیملی کے اپنے فنڈز ہیں
جتنے بھی پیسے ہمارے پاس سرپلس بچتے ہیں، میرے ہو گئے، ایون میری بیگم صاحبہ کے، میری دونوں بیٹیوں کے، 2 داماد ہیں، دونوں دامادوں کے جو ہیں، تو وہ پیسے جو ہیں وہ مجھے دیتے ہیں، اور اس کو جو ہے پھر میں اسی جو ویلفیئر کے کاموں میں اور خاص طور پہ ٹیکنیکل ٹریننگ کے کاموں میں اس کو استعمال کرتا ہوں۔ کسی سے ہم کوئی فنڈ لے نہیں رہے، اللہ سے ہر دفعہ یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں ہی زیادہ دے دے تاکہ کسی کی طرف دیکھنا نہ پڑے یا کام کو روکنا نہ پڑے۔ بالکل، تو اللہ کرم کر رہا ہے اس کو۔ چیریٹی کے حوالے سے ہم بات کریں تو زاہد صاحب میں نے یہ سنا ہے کہ میجر صاحب نے اپنی آنکھیں بھی ڈونیٹ کر دی ہیں۔ جی بالکل، صرف میجر صاحب نے نہیں کی، پوری فیملی نے کر دی۔ اچھا اچھا اچھا۔ تو اس میں بات یہ ہے کہ جب آدمی فوت ہی ہو گیا تو اس کو کیا پتا اب کیا ہے، اب تو روح پرواز کر گئی، اب جو پیچھے آپ کی جو چیزیں ہیں تو وائی نوٹ ان لوگوں کو مل جائیں جو ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس لیے میرے خیال میں سبھی لوگوں کو ایسے سوچنا چاہیے اور اپنے جو جتنے بھی اعضاء ہے جو ورکیبل ہیں فار دوسرے لوگوں کے لیے تو ان کو ڈونیٹ کر دینا چاہیے۔ بالکل، تو یہ خیال میجر صاحب آپ کو آیا پہلے اور پھر آپ نے اپنے بچوں سے اس حوالے سے بات کی یا پھر بچوں میں سے کسی کو یہ خیال آیا؟ ایسے ہوا کہ یہاں پر میرا لائل پور آئی ٹرسٹ ہم نے ایک کریٹ کی، اچھا، جو کہ الائڈ ہاسپٹل میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس میں اور بھی بہت سارے ممبر ہیں، میں بھی اس میں ممبر ہوں۔ تو وہاں یہ خیال آیا کہ جو غریب لوگ ہیں وہ آئز کی ڈونیشن کے اوپر ہی چل سکتے ہیں۔ امیر آدمی 1.5 سے 2 لاکھ کی ایک آنکھ جو ہے وہ باہر سے یہاں پہ پہنچتی ہے، تو وہ یہ خرچہ کر کے آنکھیں جو اپنی وہ ٹھیک کروا سکتا ہے، اچھا، اس کو لگ سکتی ہیں۔ یہ جو بلیک ہے اس کو ہم کارنیا کہتے ہیں، یہ چیز ریپلیس ہوتی ہے۔ تو جو غریب ہیں وہ بیچارہ کیا کرے؟ تو وہ ٹرسٹ جو ہے وہ پھر اس کے لیے فنڈز کریٹ کرتی ہے۔ ہم اس میں 5-5, 7-7 لاکھ جو ہے وہ ڈونیٹ کرتے ہیں، پھر 6 ماہ کے بعد ضرورت پڑ جاتے ہیں اور بھی دے دیتے ہیں اتنے ہی۔ تو وہ جو باہر سے آئز ہیں وہ ہم نیپال سے بھی منگوا رہے ہیں، سری لنکا سے ہیں، اور جو پاکستانی ڈاکٹرز ان امریکہ ایسوسیشن جو ہے وہ بھی ہمیں آئز بھیجتے ہیں۔ تو اس کا آنے کا جو خرچہ ہے وہ ہمیں پڑتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ اس کا وہ تقریباً 16,000 روپیہ۔ بالکل، آپ نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے میجر صاحب، اور آپ کی پرسنل لائف کے حوالے سے، آپ کے ہابیز کے حوالے سے، آپ کے شوق کے حوالے سے ہم مزید بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ کر رہے ہیں بہت ہی مزیدار میجر شاہ نواز سے کہ وہ اپنی پرسنل لائف میں کیا کرتے ہیں، ان کے کیا انٹرسٹ ہیں، ان کی کیا ہابیز ہیں۔ تو میجر صاحب آپ کافی بزی رہے ہیں پوری زندگی میں، تو آپ فیملی کو کیسے ٹائم دے سکے اور فیملی کو ٹائم دیا ہو، کوئی ایسا ٹور جو آپ کو یاد ہو آپ شیئر کرنا چاہیں ہمارے ساتھ؟ ویسے تو ہم کافی کنٹریز میں اکٹھے ہی ٹریول کرتے ہیں، ہمارے اکیلے جانے کا تصور نہیں ہے۔ جب بھی ہم جاتے ہیں، میں، بیگم، بیٹا، اس کی پوری فیملی اور دونوں بیٹیاں انکلوڈنگ داماد، ہم سب کو لے کے ہی جاتے ہیں۔ اچھا، اور ابھی ہم ریسنٹلی دسمبر کا آخری ہفتہ اور جنوری کا پہلا ہفتہ ہم پوری فیملی جو ہے وہ عمرہ بھی کر کے آئے ہیں۔ تو ہم 14 فیملی ممبرز بن جاتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور سب سے جو چھوٹا ہمارا فیملی ممبر ہے وہ 1 سال 4 ماہ کا تھا، وہ بھی ہمارے ساتھ تھا، اس نے بھی ہمارے ساتھ عمرہ کیا۔ اور بڑی مزے کی بات ہے کہ وہ چھوٹا جو بچہ ہے وہ ہمارے ساتھ چونکہ نماز کے ٹائم پہ بھی جاتا تھا ساتھ ہی، تو وہاں پہ مسجد نبی میں بھی قالین جو ہے وہ لال رنگ کے ہیں اور خانہ کعبہ میں بھی لال رنگ کے قالین ہیں۔ تو ہم عمرے کے بعد جو ہے جدہ پہنچے، ریٹس کارلٹن ہوٹل میں ہم نے چیک ان کیا، تو انہوں نے باہر لال قالین بچھایا ہوا تھا، گاڑی سے اترے تو آگے ریڈ کارپٹ بچھا ہوا ہے، تو بچہ بھاگا اتر کے گیا اور جا کے اسی کارپٹ پہ نماز کی طرح جیسے سجدے میں جاتے ہیں وہ فوراً لیٹ گیا۔ تو اس نے یہی خیال کیا کہ یہ کوئی مسجد آ گئی ہے تو میں پہلے نماز پڑھ لوں۔ بس اس بچے کی اس خوبصورت سی حرکت کی وجہ سے آپ کا یادگار بن گیا۔ ہم اس کو بڑا وہ یاد کرتے ہیں، اور وہ اس کا جو بچے کا فوٹو ہمارے ساتھ جو گروپ فوٹو تھا جب ہم عمرہ کرنے کے لیے تیار ہو رہے تھے وہ بھی لگایا، تو فیس بک پہ بہت لوگوں نے اس کو پسند کیا، خاص طور پہ کہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ بھی ساتھ ہی عمرے کے لیے تیار ہے۔ بالکل۔ اچھا میجر صاحب، آپ ماشاءاللہ کافی فٹ رہتے ہیں، فٹنس پہ آپ کا کافی دھیان ہے، کیسے آپ کرتے ہیں؟ کوئی ایکسرسائز ہے ڈیلی جو آپ اپنی روٹین میں کر رہے ہیں؟ فوج میں تو فٹنس جو ہے وہ ٹاپ پرائرٹی ہوتی ہی ہے، بندہ خود بھی کرتا ہے لیکن فوج زبردستی بھی کروا لیتی ہے۔ اچھا، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ عرصہ جب میں زیادہ بزی رہا تو تھوڑا سا بیچ میں گیپ آیا، لیکن میری ایکسرسائز کی روٹین جو ہے وہ بہت اسٹرکٹ ہے۔ صبح نماز اور تلاوت کے بعد میرا پہلا کام ہے کہ میں ایکسرسائز کرنی، کیونکہ اس ٹائم پہ ڈسٹربنس بھی کوئی نہیں ہوتی، نہ کوئی فون کال ہے، نہ کوئی گیسٹ ہے، نہ کوئی اور کمٹمنٹ ہے،
तो वो एक्सरसाइज करने के बाद मैं थोड़ा सा फिर आराम करता हूँ। बिल्कुल, ये आपकी बहुत अच्छी आदत है और सबको चाहिए कि वो अपनी फिटनेस का ख्याल रखें। जाहिद साहब, ससुर जी जो होते हैं वो बाप के बराबर ही होते हैं। अब आपने इनसे क्या सीखा, या आप इनकी सबसे ज्यादा किस आदत से, किस खूबी से इंस्पायर रहे? मेरे साथ खुली किताब है। अच्छा। इनको पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। जो काम ये कर रहे हैं वेलफेयर के, अगर आप वो देखें, इनका बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और इसके अलावा इनकी सोशल एक्टिविटीज़ देखें, तो आपको इजीली पता चल जाता है कि मेरे साथ किन स्टेप्स पे मूव कर रहे हैं। तो इसलिए जो सबसे बड़ा हमारा काम वेलफेयर का, तो उससे देखकर हर आदमी तो खुश है ही है, तो हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि एक प्रॉपर लाइंस पे हम वर्किंग कर रहे हैं जिससे लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। ना कि ये बेनिफिट शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं है, ये बड़े लॉन्ग पीरियड के लिए भी है। क्यों जो लोग हमसे एजुकेशन लेके, ट्रेनिंग लेके जाके काम करते हैं, तो आप देखें उनके आगे फैमिलीज जितनी हैं वो भी कामयाब हो रही हैं, और बल्कि वो दुआएं देती हैं, उनके पेट से दुआएं देते हैं कि यार ये इन्होंने जो काम किया है, जो काम हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते थे, ट्रेनिंग नहीं ले सकते थे, तो हमें वो चीज़ फ्री मिल रही है, तो उनके घर भी चल रहे हैं। तो ये फॉर एवर के लिए, जो इनको भी फॉर एवर के लिए, ये टोटली इनकी अपनी पर्सनल थिंकिंग थी कि यार ये हमने ये स्टेप लें तो ये इनसे ये फायदा हो जाए। बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, अभी जब मूवी का ट्रेलर हमने चलवाया तो जाहिद साहब मैंने देखा कि आप काफी उसे इंटरेस्ट से देख रहे थे और काफी एंजॉय कर रहे थे, तो मुझे पता लग गया कि आपका तो काफी इंटरेस्ट है। मेजर साहब से पूछना चाहूंगी, मूवीज में, गानों में कभी इंटरेस्ट रहा आपको? बच्चन के फैन तो नहीं है आप? जवानी में तो खैर देखी है फिल्में, और उसके बाद मुझे नहीं याद कि कोई फिल्म जो है वो, रिटायरमेंट के बाद तो मुझे बिल्कुल ही याद नहीं है कि कोई फिल्म देखी हो। जवानी में अलबत्ता को देख लेते थे। गाने वगैरह तो सुनते होंगे? पुराने गाने जो है, जो कि जब बच्चे साथ ट्रैवल करते थे, हमने कभी नहीं सुन सके। अच्छा। ये हमारी सीडी ही गायब कर देते थे बच्चे। तो अब क्योंकि ये किशोर कुमार के गाने सुनते होंगे। क्योंकि आजकल हमारी अपनी गाड़ी, अभी भी सुनते हैं। आजकल नॉर्मली हमारी अपनी गाड़ी होती है, तो फिर वो पुराने गाने जो है वो कभी लगा देते हैं। अच्छा। और आपकी हॉबीज क्या है? मैं गोल्फ प्ले करता हूँ। अच्छा जी। तो 4 to 6 2 आवर्स की गेम है। तो उसके अलावा अपना बिजनेस है। अच्छा। आईटी के बिजनेस को लुक आफ्टर करना, दैट्स ऑल। और मेजर साहब, आपने गेम्स के हवाले से आपको कितना इंटरेस्ट रहा खेलों में, जब आप स्टूडेंट थे तब, या अपनी जवानी में खेलों में कभी इंटरेस्ट रहा? वैसे तो आप आर्मी में थे तो कोई ज्यादा नहीं मिला होगा। कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा, लेकिन फौज में ये असूल चलता है कि आपने रोजाना शाम को प्ले ग्राउंड में जाना है। आपको गेम आती है या नहीं आती, आप फुटबॉल भी खेलें, आप हॉकी भी खेलें, आप जो है वो वॉलीबॉल खेलें, तो किसी ना किसी गेम में आपने लाजमन, जो हमारे जवान हैं, सिपाही हैं, उनके साथ आपने गेम करनी है। तो उस लिहाज से शमूलियत में कर लेता था, लेकिन मैं माहिर किसी चीज का इंटरेस्ट भी नहीं था, मेरे को खास इंटरेस्ट नहीं था, कितना माहिर मैं किस चीज का नहीं था। अच्छा, जब मैंने आपसे बिजनेस के बारे में पूछा था तो आपने एक बात कही थी, आपने कहा कि असूल मैंने आर्मी वाले ही रखे थे। आपने कहा कि अपने काम के, तो घर में भी क्या आर्मी वाले असूल रखे हैं आपने? घर में गैर महसूस तरीके से होंगे, तो घर में फौजी कानून नहीं चलता। घर में बेम का कानून चलता है। हाँ। लेकिन वो भी चूंकि फौज में बहुत देर रह के आई है, तो वो जो बच्चों को तरबियत करनी है वो उसके ऊपर तो हम सख्ती करते हैं, पढ़ाई के लिए सिर्फ, लेकिन बाकी जो है वो उनको खेलने का टाइम भी देते हैं सारा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मेजर साहब, एक कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, कितना एग्री करते हैं आप इस बात से? मैं तो 100% कहूंगा। अच्छा जी। इसलिए कि घर बेगम ने संभालना है, बच्चों की तरबियत और तालीम के लिए उसने टाइम देना है। तो जो मर्द है वो तो आमतौर पे अपने काम पे रहता है, और जब आया तो वो बच्चों के सिलेबस जो क्या पढ़ रहे हैं कितना, उसे भी थोड़ा सा दूर ही होता है। थोड़ा बहुत तो साथ दे लेता है, लेकिन इतना नहीं देता। और जाहिद साहब, आप कितना एग्री करते हैं इस बात से? ये तो हर आदमी कहता है ना। मुझे ये बताएं, जो नाकाम होते हैं उनके पीछे किनका हाथ होता है? हाँ, ये आपने मुझे बताना है। जो नाकाम है उनके पीछे किसका हाल है? उसके पीछे औरत का। ये हो सकता है किस्मत का हाल हो भैया, मैं ये तो नहीं कह सकती। अच्छा, कामयाब के पीछे औरत का हाथ है। उसमें भी ऐसा है कि जिनकी फैमिलीज, लेडी वाइफ जो हैं वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, या उनकी तरबियत जो है वो अच्छे माहौल में नहीं हुई, जरा हल्का माहौल है, तो वहाँ फिर घरों में शादी के बाद भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये चीज़ है कि लेडीज़ ही दोनों तरफ कंट्रीब्यूट करती हैं, उधर भी इधर भी। ऑफ कोर्स मर्द का भी उसमें हिस्सा होता है,
क्योंकि लड़ाई बढ़ाना तो बड़ा आसान हो जाती है। घर में अगर कोई टेंशन है तो आपने भी आगे से दो बातें कह दी हैं तो फिर तो बात आगे निकल गई, मल्टीप्लाई हो गई। बिल्कुल। अच्छा मेजर साहब, नाजरीन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? दो तीन बातें हैं कि एक तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें अपने दिलो जान से आपने टाइम देना उसको। ये नहीं कि जी मैं थोड़ा सा मैंने टाइम दे लिया। मसलन मेरा कॉलेज जो है वो 12 घंटे से खुलता था, 8 AM to 8 PM, और उससे पहले बच्चों को स्कूल छोड़ना, कंपनी बाग में एक चक्कर वॉक भी करनी पूरी, और 7:45 बजे दफ्तर की चाबियां लेके कॉलेज पहुंचना, अपने सामने उसको खुलवाना, 8 बजे तक ड्यूटी करनी, 7:15 बजे के करीब कॉलेज की क्लोजिंग होनी, घर आके जो है वो खाना खाने के बाद उसके नोट्स तैयार करने के, कल जो पढ़ाना है उसके नोट्स भी तैयार। बिल्कुल, आपने कहा कि जो भी काम तो करें, ये अगर कोई जो भी कोई करेगा अपने फील्ड में ये काम जी कि 12 घंटे काम करे, उसके लिए प्रिपरेशन भी करे, तो अल्लाह ताला ने कामयाबी तो देनी है ना इंशाल्लाह। हाँ वो जी, इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया मेजर शाहनवाज साहब और उनके दामाद जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया।